إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات، اللہ عز و جل کا شکر، فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں شعبان میں پہنچایا، اور شعبان کا جو مہینہ ہے اس کا بھی نصف اول تقریباً گزر چکا، اور اس کے بعد گنے چنے چند دن کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. رمضان یہ اجر و ثواب کے اعتبار سے، توبہ اور استغفار کے حساب سے، انابت اللہ کے اعتبار سے بہت ہی اہم مہینہ ہے. اگر کوئی یہ چاہے کہ اپنے دامن میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹے تو اس کے لیے رمضان موسم بہار کی حیثیت رکھتا ہے. اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ توبہ کرے تو رمضان یہ اس کے لیے ایک بہترین سیزن اور موقع ہے. اگر کوئی چاہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے تو اس کے لیے رمضان یہ خیر و بھلائی سے بھرا ہوا مہینہ ہے. کیونکہ رمضان تزکیہ، تربیت نفس، مشق و تمرین، اصلاح کے لیے بہترین مہینہ اور موسم ہے. تو اسی حساب سے اس مہینے کا آغاز کرنے کے لیے بھی تیاری کی ضرورت ہے. جس طرح آپ دنیا کے کسی بھی شعبے میں اگر اس کو اہمیت دیں تو آپ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور آپ کی یہ پریپریشن اس کی اہمیت کے مطابق ہوتی ہے. اگر ایک کھلاڑی اہم میچ میں جانا چاہتا ہے تو کئی طرح کے وہ جتن کرے گا، اپنا لباس، اپنا جوتا، اپنا ہر چیز ٹھیک کرے گا. مقصد یہ ہے کہ میدان میں جب اتروں تو وہاں زیادہ سے زیادہ اپنا جوہر دکھا سکوں، کوئی چیز رکاوٹ نہ بننے پائے. اس کے لیے ریہرسل کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، مشق کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد میدان میں اترتا ہے. ایک کسان جس کا مقصد یہ ہے کہ بہتر فصل کاٹے، اس کے لیے وہ موسم سے پہلے اچھے سے اچھے بیج تلاش کرے گا، سامان تلاش کر کے رکھے گا، تاکہ جب مناسب موقع آئے تو ساری چیزیں تیار ہوں. اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ امتحان حال میں جانے سے پہلے تیاری کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنے اسباق کا مراجعہ کرتا ہے، اس کو ریوائز کرتا ہے. مقصد یہ ہے کہ جب ایگزام شروع ہو تو مجھے کوئی پچھتاوا یا افسوس نہ ہو، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ٹائم مجھے دیا گیا ایگزامینیشن ہال میں 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ یا 3 گھنٹے، جو بھی وقت مجھے دیا گیا ہے، یہ وقت میرا فیوچر ہے. اگر میں چاہوں تو اپنے فیوچر کو اس وقت کے ذریعے سے بہتر بناؤں، اور اگر نہ چاہوں تو میرا سارا فیوچر اور میرا جو سارا تعلیمی کیریئر ہے اس کو برباد کر دوں میں. اس کے لیے وہ کوشش کرے گا کہ یہ جو امتحان کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ پوری توجہ، فوکس اور کنسنٹریٹ کر کے استعمال کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر سکے. یہ دنیا کی چند مثالیں ہیں. اس کو سمجھیے رمضان کے اوپر بھی، کہ رمضان ایک مسلمان کے لیے ان سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. وہ اجر و ثواب کا مہینہ ہے، وہ توبہ کا مہینہ ہے، وہ تزکیہ کا مہینہ ہے، وہ اصلاح نفس کا مہینہ ہے. اس کے لیے بھی اسی انداز سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. اور یہ تیاری کیسے ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیے. حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرين متتابعين الا شعبان ورمضان. ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اس کثرت سے روزہ نہیں رکھتے تھے
جس کثرت سے شعبان میں رکھا کرتے تھے؟ کیا سبب تھا؟ کیوں آپ نفل روزہ شعبان میں زیادہ رکھا کرتے تھے؟ آپ سے پوچھا گیا ایو الصوم افضل بعد رمضان قال شعبان لتعظیم رمضان. آپ سے جب پوچھا گیا کہ بہترین نفل روزے کا موقع کون سا ہے تو آپ نے فرمایا شعبان کے روزے، تاکہ اس کے ذریعے سے تم رمضان کی تیاری کر سکو. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. لیکن دیکھا گیا کہ ہمارے بہت سارے بھائی اور بہنیں شعبان کے مہینے میں کوئی توجہ نہیں دیتے، نہ ان کے پاس کوئی روٹین بدلتی ہے، نہ ٹائم ٹیبل چینج ہوتا ہے، نہ ذکر و فکر کی کوئی کوشش کرتے ہیں، نہ نوافل کا اہتمام، نہ تلاوت قرآن مجید کا کوئی اہتمام. نتیجہ یہ کہ جب رمضان میں جاتے ہیں تو دل آمادہ نہیں ہوتا عبادت کے لیے، خاص طور پر شروع کے دن. اور ہم چونکہ ہماری روٹین اچانک شروع ہو جاتی ہے روزے کی، اس لیے شروع کے روزے آپ نے دیکھا ہوگا بڑے تلخ اور گراں گزرتے ہیں، اور اس تلخی کی وجہ سے عبادت بھی ڈھنگ سے نہیں ہو پاتی. تو ان چیزوں کو اگر دیکھیں تو اس کی وجہ سے رمضان کا جو قیمتی وقت ہے وہ ویسے ہی ضائع اور برباد ہو جاتا ہے. شروع کے دن یوز ٹو ہونے تک اگر اس پر قابو ہم پانا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ کہ سنت پر عمل کیا جائے. سنت پر عمل کرنے کے لیے اگر اس مہینے میں کچھ روزے رکھیں تو آدمی کا نفس اس کے لیے تیار ہو جائے گا، یعنی عادت بدل جائے گی، روٹین چینج ہو جائے گی جو 11 مہینے چلتی آئی. اور اس کے بعد آپ پھر رمضان میں داخل ہوں گے تو اپنا جسمانی طور پر، دماغی طور پر اور فکری اور روحانی طور پر ہم رمضان کی نیکیاں سمیٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیے ہوئے ہوں گے، پھر پیر کیے ہوئے ہوں گے. ورنہ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو گزشتہ رمضان میں قرآن پڑھتے رہے، رمضان گزر گیا، قرآن کو اٹھا کر رکھ دیا، اب پھر رمضان آئے گا تو قرآن سے ان کی محبت شروع ہوگی. گویا پورے 11 مہینے تک قرآن مجید پڑھنے کا ان کو موقع نہیں ملا. اسی طرح کتنے لوگ ہیں جو رمضان میں تو کچھ دعائیں وغیرہ کرتے رہے، رمضان گیا دعاؤں سے ہم لا تعلق ہو گئے، ذکر و اذکار سے بے فکر ہو گئے، ہم نوافل روزوں سے بے فکر ہو گئے. ہم یعنی رمضان کے ساتھ یہ چیزوں کو لپیٹ کر گویا رکھ دیا گیا. اب جب رمضان شروع ہوگا تو ظاہر ہے کہ ان چیزوں پر عمل کرتے کرتے کافی دن نکل جائیں گے، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو پیک ٹائم ہے ہمیں اپنی روٹین چینج کرتے کرتے نکل جائے گا. تو اس کا طریقہ سنت کے مطابق یہ ہے کہ ابھی سے اس کے لیے تیاری کی جائے. مگر جب رمضان شعبان کی ہم کہتے ہیں نوافل روزے، شعبان کی عبادت، شعبان کا ذکر و اذکار، یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کیا کرتے تھے. مگر شعبان کی کوئی خاص رات یا کوئی خاص دن کا روزہ مخصوص نہیں ہے. شعبان کا پورا مہینہ تیاری کا مہینہ ہے، جب آپ چاہے روزہ رکھ لیں اور جب چاہے آپ عبادت کریں. شعبان کی کوئی ایسی رات نہیں ہے جس کے لیے کوئی ایک صحیح حدیث ایسی ہو جس کی فضیلت خصوصیت کے ساتھ بیان کی گئی ہو. کوئی ایک حدیث بھی نہیں جو شعبان کی کسی مخصوص رات کے بارے میں بیان کیا گیا ہو. بہت ساری چیزیں کمیونٹی میں رائج ہیں، کسی چیز کے کمیونٹی میں رائج ہو جانے سے وہ حدیث نہیں بن جاتی. حدیث کے لیے اس کا ایک سسٹم ہے، اس کا ایک پروسیجر ہے، اسی کے مطابق اس کو حدیث کہا جائے گا. مثلا شعبان کے بارے میں خاص طور پر 15ویں شعبان ہمارے ہاں کچھ باتیں رائج ہو گئی. کچھ لوگ یہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ شاید اس رات میں ہمارا رزق تقسیم ہوتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. غلطی کی وجہ کیا ہے؟ سورہ دخان کی ایک آیت ہے جس میں یہ کہا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کہ ہم نے قرآن کریم کو ایک مبارک رات میں نازل کیا. مبارک کیا لفظ سمجھنے میں بعض لوگوں کو کنفیوژن ہو گیا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ شعبان کی 15 تاریخ کو آتی ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے. قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ایک اصول میں بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن کی جو ریلیونٹ آیات ہیں، ایک موضوع سے متعلق جو آیات ہیں، ایک جگہ اس کو جمع کیجیے تاکہ آپ کو خود مفہوم سمجھنے میں آسانی ہو سکے. قرآن کریم کی یہ جو سورہ دخان کی آیت ہے جس کی وجہ سے غلطی ہوئی، اگر ہم اس کو سورہ بقرہ میں دوسرا پارہ آیت 185 اس کو آپ دیکھیے کہ یہ جو مبارک رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا کس مہینے میں آتی ہے؟
کیا جواب ہوا قرآن کا؟ یہ کوئی آدمی کی بات نہیں ہے، قرآن کریم کا جواب ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ شہر رمضان، شہر شعبان نہیں کہا گیا، کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب ایک اور سوال کر لیں کہ رمضان کا مہینہ کس رات میں نازل ہوا قرآن؟ سورہ قدر پڑھیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ قرآن نازل کیا گیا کب؟ لیلۃ القدر میں، جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں۔ شب قدر کب ہے؟ رمضان کے اندر۔ اور یہ جو مہینہ، یہ جو رات ہے، انتہائی برکت والی اور مبارک رات ہے۔ تو اب سورہ دخان کی آیت، سورہ بقرہ کی آیت 185 اور سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ تینوں کو اکٹھا کریں تو آپ کو خود جواب ملے گا کہ قرآن نازل ہوا رمضان میں۔ کس رات میں؟ شب قدر میں، قدر والی رات میں۔ اور وہ رات ہے بڑی برکت والی، بڑی رحمت والی رات ہے۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں اس کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے۔ دوسری جو غلط فہمی بعض لوگوں کو ہو گئی کہ شاید یہ جو فیملی کے اندر مردے جن کا انتقال ہو جاتا ہے ان کی روحیں واپس آتی ہیں۔ کیا ویسے ہو سکتا ہے کہ روحیں واپس آئیں ہماری وزٹ کرنے کے لیے؟ پڑھیے قرآن کو، سورہ مومنون کے اندر جو بات کہی گئی، آیت 99، 100، 101، 99، 100، 101، جس کے اندر جواب دیا گیا کہ 15ویں شعبان کو کوئی روحیں واپس آتی ہیں یا آ سکتی ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید میں اس کا جواب دیا گیا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ جب آدمی مر جاتا ہے کہاں پہنچتا ہے وہ؟ برزخ، عالم برزخ میں پہنچتا ہے۔ کب تک عالم برزخ میں رہتا ہے؟ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ریزوریکشن، قیامت کا جو دن ہے اس وقت تک وہ وہیں پر رہے گا برزخ میں۔ اور قیامت کا جب دن ہوگا اس میں پھر حساب و کتاب ہوگا، اور حساب و کتاب کے مطابق یا جنت کا فیصلہ ہوگا یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اس کے ریورس گیئر نہیں کہ مر گئے پھر فیملی کی وزٹ کرنے کے لیے آئے۔ کس لیے آئے گا وہ فیملی کی وزٹ کرنے؟ اگر وہ نیک آدمی تھا جنت کی نعمتوں میں ہوگا، ان نعمتوں کو چھوڑ کر فیملی پرابلمز کو پھر سہنے کے لیے دوبارہ دنیا کی وزٹ کیوں کرے گا وہ؟ اور اگر وہ برا آدمی تھا تو کیا عذاب کے فرشتے اس کو سال میں ایک دن تھوڑا سا آرام کرنے، ریلیکس ہونے کے لیے واپس بھیجیں گے کہ جاؤ تھوڑا سا آرام کر کے ایک دن پھر واپس آنا عذاب دینے کے لیے؟ دونوں صورتوں میں کامن سینس کے خلاف یہ بات ہے۔ سورہ مومنون آیت 99، 100 اور 101، جس کے اندر بہت کلیئر یہ مسئلہ بتایا گیا کہ جب آدمی مر جائے عالم برزخ سے عالم حشر، عالم محشر سے پھر جنت یا دوزخ، جو بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا۔ اور وہ فیصلہ بھی کیسے ہوتا ہے؟ وہ فیصلے کی بنیاد فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر ٹائم معمولی سی نیکی کرے گا ریکارڈ میں درج ہے، اس کے مطابق اس کو ثواب ملے گا۔ اور اگر وہ ذرہ برابر بھی اس نے گناہ کیا، برائی کی ہوگی، تو وہ بھی ریکارڈ میں درج ہے اور اس کے مطابق اس کو جو معاملہ اس کا عذاب کا کیا جائے گا اس کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی روح ہماری وزٹ کرنے کے لیے نہیں آتی، جو عام طور پر یہ تصور کر لیا گیا۔ پھر ان روحوں کے استقبال کے لیے بعض لوگ جس طرح کی تیاری کرتے ہیں، کیا یہ شریعت کے مطابق ہو سکتا ہے کہ آپ فائر ورک کریں، آتش بازی کریں، پٹاخوں کا انتظام کریں، مختلف قسم کی بتیاں لگائیں؟ تو کیا یہ اس طرح کی بات شریعت اسلامیہ میں ہو سکتی ہے؟ کیا ہمیں کسی غیر مسلم کی نقل کرنے کی ضرورت ہے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کوئی آدمی کسی قوم کی نقالی کرے گا تو اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں سے کیا جائے گا۔ تو دیپاولی کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر چراغیں جلائے جاتے ہیں، موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، روشنی جلائی جاتی ہے، پٹاخوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو ہم کس جگہ پر چل رہے ہیں؟ کس کی نقل کر رہے ہیں؟ کیا شریعت میں اس طرح کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اس میں صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ معلوم کیجئے کہ وہ کام کیا شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر شریعت کے مطابق ہے تو وہ کام کریں، اس کا ثواب ملے گا، اور اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، آپ کی محنت بھی ضائع چلی جائے گی۔ اس لیے کہ خطبہ شروع ہوتے وقت خطبہ مسنونہ میں تمام خطیب، چاہے آپ کسی مسجد میں چلے جائیں،
کوئی اہل حدیث مسجد ہو، کوئی دیوبندی مسجد ہو، کوئی بریلوی خطیب ہو، کوئی بھی مسجد کے خطیب کو سن لیں، سب ایک جملہ کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر ایک کہتا ہے یہ۔ جب بدعت گمراہی ہے تو مجھے اور آپ کو اس کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب ہم نے کہہ دیا کل بدعت ضلالہ تو بدعت کا دروازہ بند، ونڈو بھی بند کر دینی چاہیے کہ بدعت جب ضلالہ ہے تو اس میں ثواب نہیں مل سکتا، اس میں کوئی نیکی نہیں مل سکتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا صحیح مسلم کی حدیث، اس میں آپ دیکھیے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کوئی ایسا کام شروع کرے گا، چاہے وہ شعبان کے نام پر ہو، رجب کے نام پر ہو، کوئی اور نام پر ہو، کوئی ایسا کام کرے گا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ کام رد کر دیا جائے گا اس کو۔ ایک دوسری حدیث من عمل عملا لیس من امرنا فهو رد، کہ کوئی ایسا عمل کرے، کوئی ایسا عمل کرے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، وہ کیا کر دیا جائے گا؟ رد کر دیا جائے گا۔ من عمل عملا، کہ جو بھی کوئی عمل کرے گا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو پھر وہ کام اس کا رد کر دیا جائے گا۔ لہذا یہ احادیث ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ کیا وہ کام سنت کے مطابق ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اسی طریقے سے انجام دیا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہے تو سر اور آنکھوں پر اور اس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے، ورنہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی عمل ایسا کرو گے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ کام ریجیکٹ کر دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے سورہ کہف کا آخری حصہ کبھی گھر میں بیٹھ کر پڑھا کریں، اس میں ایک جو اہم بات نقطہ بتایا گیا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ جو گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی طرف سے کچھ کام کرتے ہیں نیکی کا سمجھ کر، خیر کا سمجھ کر، لیکن اللہ کے پاس نیکیوں میں اس کو شمار نہیں کیا جائے گا، وہ کام ان کا برباد اور ضائع کر دیا جائے گا، تو وہ گھاٹے میں ہوں گے۔ وہ لوگ محنت بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے پاس وہ نیکی کا کام نہیں سمجھا جائے گا، اس لیے کہ نیکی میرے اور آپ کے کہنے سے نیکی نہیں بنتی۔ نیکی کا کام ہونے کے لیے یا قرآن میں اس کا حکم چاہیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کو معلوم کیجئے، صحابہ کرام کا عمل کیا ہوتا تھا اس کو دیکھیے، تاکہ معلوم ہو کہ جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہ واقعی نیکی کا کام ہے۔ تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے قرآن و سنت کا حکم معلوم کریں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ شعبان کا جو مہینہ ہے وہ تربیت نفس کا مہینہ ہے، تیاری کا مہینہ ہے، پریپریشن کا مہینہ ہے۔ اگر کسی کو واقعی رمضان سے اجر و ثواب کمانا ہے، نیکیوں سے اپنے دامن کو بھرنا ہے، تو اس کے لیے چاہیے کہ ابھی سے وہ اپنی روٹین کو تبدیل کرنے لگ جائے۔ قرآن مجید جو ہم نے رکھا تھا اٹھا کر عید کے بعد، اب اس کو اٹھائیے، کچھ پڑھنے کی کوشش کیجیے، اپنے ٹائم ٹیبل کو تھوڑا سا تبدیل کیجیے۔ ٹائم زندگی بھر جو ہے اس کی مصروفیات ختم نہیں ہوتی، آدمی کو چاہیے کہ اپنی مصروفیات کے اندر اس کا اضافہ کرے کہ مجھے روزانہ قرآن کریم کے 1 صفحہ 2 صفحے جتنا آپ سے ممکن ہو سکا پڑھنا ہے لازمی طور پر، چاہے صبح پڑھیں، دوپہر میں پڑھیں، شام پڑھیں، لیکن آپ یہ روٹین بنا لیجئے کہ مجھے ابھی سے قرآن کی طرف توجہ دینی ہے۔ ذکر و اذکار میں زیادہ سے زیادہ وقت لگائیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی ہو سکتا ہے نوافل کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیجیے۔ اگر کوئی آدمی گھر میں باوضو بیٹھا ہوا ہے 2 رکعت پڑھ لیجیے، ثواب ملے گا، اس کا فائدہ ہوگا اس کا۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی مسجد میں پہلے داخل ہو رہا ہے نماز پڑھ لیجیے، اس کا ثواب ملے گا، اس سے برکت حاصل ہوگی، زبان غیبت اور برائیوں سے محفوظ رہے گی۔ اور اگر نماز کے بعد بھی آپ کسی وجہ سے مسجد میں ٹھہرنا چاہتے ہیں، مزید 2 رکعت پڑھ لیجیے۔ گپے مارتے ہوئے اپنے ٹائم کو ضائع نہ کیجیے، آپ اپنے وقت کو برباد نہ کیجیے، اس لیے کہ یہ آپ کی نیکیوں کا ذریعہ ہے، تو آپ نیکیوں کو اپنے برباد نہ کیجیے۔ اپنی زبان کو غیبت سے، برائیوں سے، دوسری برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، تاکہ ہم جب رمضان میں داخل ہوں ہماری زبان پر سبحان اللہ، الحمدللہ، ذکر و اذکار جاری ہو۔ ہم رمضان میں داخل ہوں تو ہم قرآن پڑھنے کے عادی ہوں، ہم رمضان میں داخل ہوں دعا کے ساتھ ہمارا خاص تعلق ہو،
اور اسی طرح سے ہم رمضان میں داخل ہوں تو اس جذبے کے ساتھ داخل ہوں کہ یہ جو ہمارا رمضان ہے گزشتہ رمضان کے مقابلے میں بہتر ہم گزاریں گے، اچھے انداز سے ہم گزاریں گے۔ اس کے لیے اپنے ٹائم ٹیبل کو مرتب کیجئے، اس کے لیے اپنی روٹین کو ابھی سے آپ تبدیل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان شروع کرنے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و سنت کی اہمیت کو سمجھنے، ہر قسم کی بدعات سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ Brothers and sisters, Alhamdulillah, we have started the month of Sha'ban and almost half of month has gone over and remaining is very limited days. Sha'ban is very important month because of Ramadan. Ramadan, month of Tawbah, month of forgiveness, month of reward, month of Quran Majid, month of dua. If we want to get maximum benefit from this month, month of Tawbah and month of Quran Majid and month of reward Ramadan, so we have to prepare ourselves. Preparation physically, mentally and spiritually. So we have to change our routine. We have to check our timetable in order to get maximum reward and maximum benefit from the month of Ramadan. But unfortunately, many of our respected brothers and sisters, they enter in the month of Ramadan without any preparation. That's why they missed many days, especially beginning of Ramadan, without any ibadah, without any recitation of Quran Majid, because they are not used to for that. And that will be Saum or fasting will be considered for them like an extra burden. So if we want to avoid this, so we have to prepare from now on. Like any student, before going to examination hall, he will prepare, he will try hard in order to get maximum benefit from the examination. And similarly, a businessman, before season start, he will try to check and analyze about his trade, about his stock, and about the demand from the client and from customers. So he will try to prepare everything to get maximum benefit and profit in the season. And similarly, for a Muslim, if we want to get maximum benefit from the month of Ramadan, we have to change from now on according to Sunnah of Noble Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Our Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam used to fast in this month of Sha'ban. As Ummul Mu'mineen Aisha Radiyallahu Ta'ala Anha said that Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam used to fast in this month, and he has been asked about the important Saum after Ramadan in which month. So what was the response of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? He said, in the month of Sha'ban, in order to prepare ourselves for the month of Ramadan, to get maximum benefit from the month of Ramadan. But we have to remember another point relating to this month of Sha'ban. And although fasting in the month of Sha'ban is Sunnah, but there is not any specific day or night to fast or to spend doing special zikr or dua or special ibadah in any night, because there is not a single authentic hadith which suggests about any particular night that you have to spend and do certain type of ibadah. Ibadah, if we want to do, we have to make sure, akhi, that will be according to teaching of Sunnah of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Because we cannot innovate anything by any name. And in our tradition, our community, some people, they misunderstood because of a verse in Surah Ad-Dukhan,
They thought maybe Quran revealed or food will be distributed on this special night of Sha'ban, which is not the case. If you want to understand Quran Majid, then you have to collect relevant ayat of the topic in one place and then try to understand in Surah Dukhan, and then what is the explanation of that night. If you read Surah Al-Baqarah, verse 185, Allah says that Quran revealed in the month of Ramadan, not Shaban. And also third Surah, Surah Al-Qadr, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. So the superiority of the night is Laylatul Qadr, which is in the month of Ramadan, not in the month of Shaban. And also there is misunderstanding in our community. People are thinking that those who passed away from the family members, they will come to visit us in this particular night. Is this right? No, it is not. Why not? Because according to Quran, Surah Al-Mu'minun, verses 99, 100 and 101, Allah subhanahu wa ta'ala says that after death, he will go to Barzakh, and from Barzakh to the day of judgment, resurrection, and from there, after accountability by Allah subhanahu wa ta'ala, he will go either in Jannah or in Jahannam. So there is no reverse gate. They are not coming to visit us after death. If we want to do something, do dua for them. Do dua of maghfirat, not only for any special night, but whenever we do dua, so we have to remember those who passed away from the family member. And also another problem, some brothers, they have started like firework in order to welcome them. Is this according to Sunnah? Is this according to the methodology of Sahaba, Rizwanullahi alayhi majma'in? Is this according to the teaching of Quran Majid? No, this is not like that. So why we are trying to copy someone who don't follow Quran or Hadith, who don't believe in Quran or Hadith, who don't believe in Islam at all? So my brothers, before doing anything, we have to make sure that thing should be confirmed by authentic sources from Quran or Sunnah of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. So my point is here, before doing any ibadah, make sure that is according to Sunnah. And second thing is, we have to prepare physically, spiritually, mentally, in order to get maximum benefit from the coming month of Ramadan. Change your routine and check your routine. How many hours you can spare for recitation of Quran, or doing dhikr, or extra nawafil. Because some brothers, they are coming to the masjid, they have time, but they are not ready to pray even 2 rakat. And after salat, they want to sit down for chit chat, but they are not ready to pray even 2 rakat. And similarly, many brothers, they are coming, going, they have time, but they don't remember Allah subhanahu wa ta'ala. They don't do any dhikr. While I am driving, if I say subhanallah, alhamdulillah, I will get reward for that. While I am sitting at home, I can get reward for that. And my sisters, when they are in kitchen, so they can just say subhanallah, alhamdulillah, and they can get reward for that. And also, if I am at home with wudu, pray 2 rakat as a nafil, we will get reward for that. So we have to change our routine from now on. May Allah give us tawfiq and ability for understanding and following the best. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية وسلامة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.